موت یہ ایسا پیالہ ہے جسے ہر انسان کو پینا ہے، اور اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو انبیاء کی ذات بچ سکتی تھی، لیکن انبیاء کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے۔ اللہ نے کہا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محدود زندگی ہر انسان کو دی ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے کہ کون سا انسان کب تک زندہ رہے گا، کس انسان کی سانسیں کب تک چلیں گی، یہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ لہذا اپنے ہر سانس کی قدر کریں، یہ اللہ رب العالمین کی دی گئی ہوئی عظیم نعمت ہے جو ہمارے اندر سانس چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ موت کے جو مراحل ہوتے ہیں، یہ موت کی جو حالت ہوتی ہے انتہائی کٹھن، تکلیف دہ اور بڑی المناک ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ جو موت کا ہے اتنا کڑوا گھونٹ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی تکلیف اور پریشانیوں کو، اذیتوں کو، درد کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور موت کی تکلیف اور پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو موت کی حالت میں جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، جو مشقت ہوتی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بھاری اور زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، چاہے وہ انسان امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، اس دنیا کے اندر کوئی بچنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات بچے گی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ انسان کی جب موت آتی ہے، جب اللہ کا دیا گیا وقت پورا ہو جاتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ انسان ایک سیکنڈ بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اگر یہ انسان سوچتا ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض کرنے جب فرشتہ آئے گا میں چند مہلت مانگ لوں گا، تو یہ اس کی غفلت ہے، یہ اس کا غلط گمان ہے۔ موت کا فرشتہ ایک سیکنڈ بھی آپ کو چانس اور موقع نہیں دے گا۔ اللہ نے جو مدت ہمارے حق میں لکھی ہے، اس مدت کے پورے ہونے کے بعد فوراً فرشتے کیا ہے، ہماری روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ یعنی جب انسان موت کے عالم میں ہوتا ہے، موت کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو اتنی تکلیف، اتنی پریشانی ہوتی ہے، جیسا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذتوں کو مٹا دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ جو انسان حقیقت میں موت کو یاد کرتا ہے، اپنی زندگی کے ختم ہونے پر غور و فکر کرتا ہے کہ آج میں زمین پر چل پھر رہا ہوں، آج میں سانس لے رہا ہوں، آج میں کھا پی رہا ہوں، آج میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سانس مجھ سے چھین لی جائے گی، میں اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاؤں گا، اپنے والدین سے دور ہو جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے میں ایک دن کہاں دور چلا جاؤں گا، مجھے خود نہیں معلوم۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اگر انسان یہ سوچ لے تو ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو باز رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی موت کے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی زندگی کی ختم ہونے کے لمحات کے بارے میں غور نہیں کرتا، تو انسان آنے والی زندگی کی فکر نہیں کرتا، آنے والی زندگی کے بارے میں انسان فکر مند نہیں رہتا،
اور جب اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی، قبر کی فکر نہیں ہوگی، تو انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا اور اس پر ندامت نہیں ہوگی، اس پر شرمندگی نہیں ہوگی، اس پر اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ موت، جب انسان موت کی سختی میں ہوتا، موت کے عالم میں ہوتا ہے، سکرات میں ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، آپ کی جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، جب اس حالت میں تھے، سوچئے امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اللہ کے سب سے محبوب، سب سے پیارے بندے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کے اندر اضطراب اور بے چینی کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں، اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پانی اپنے چہرے پر اس طرح پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی، کبھی چادر سے چہرہ مبارک ڈھکتے تو کبھی چادر ہٹا لیتے۔ آپ پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے پسینہ اس طرح پوچھتے اور فرماتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ روح جب یہ فرشتہ قبض کرتا ہے تو انتہائی درد سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے تھے، آپ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر نہیں پھیر پا رہے تھے، اتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ بلکہ کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے صحیح طور پر، تتلانے لگے تھے، لکنت آپ کی زبان پر آ گئی تھی۔ اتنی سختی ہوتی ہے موت کے وقت، اتنی پریشانی اور درد ہوتا ہے جب انسان کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی موت کی حالت میں، سکرات کی حالت میں، آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، پہلے میں سمجھتی تھی کہ جو انسان برا ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، جو کافر اور مشرک ہوتا ہے، صرف اسی کو موت کی حالت میں تکلیف اور درد ہوتا ہے، لیکن جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تڑپتے ہوئے، کراہتے ہوئے، درد سے کراہتے ہوئے، جب تک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب میں کسی کی موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی ہوں۔ مطلب کیا؟ ہر انسان کو موت کی سختی سے گزرنا ہے، سکرات کے عالم میں روح قبض کرتے وقت ہر انسان کو تکلیف ہوگی، اس درد سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر انسان کو تڑپنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی حالت میں یہ درد تھا، یہ تکلیف تھی، یہ مشقت تھی، یہ اذیت تھی، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہر انسان کو اس درد سے گزرنا ہے میرے بھائیوں۔ موت کا جو عالم ہے، روح قبض کرنے کا جو وقت ہے، جو حالت ہے، اس میں انسان کو تڑپنا پڑے گا، اس درد سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے کہ موت کے وقت جن کے حواس درست ہوتے ہیں وہ موت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے۔ ایک مرتبہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، آپ سکرات کے عالم تھے، سکرات کے عالم میں تھے، موت کا وقت بالکل قریب تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو ان کی بات یاد دلائی کہ ان پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، حواس رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں، پھر بھی موت کی کیفیت نہیں بیان کرتے۔ جب عبداللہ بن عباس نے ان کو ان کا یہ قول یاد دلایا، ان کی یہ بات یاد دلائی، تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، موت کی کیفیت، موت کے درد کو، موت کی سختی کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بس میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا آسمان و زمین سب مل کر مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان میں پس رہا ہوں، مجھے پیسا جا رہا ہے آسمان و زمین کے درمیان، اور میری گردن پر جیسے کوئی بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو،
میرے پیٹ میں جیسے کانٹے بھر دیے گئے ہوں، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسی میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہو۔ یہ حالت ہے ایک صحابی رسول کی، یہ حالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی کی۔ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اس حالت میں میری روح قبض ہونے والی ہے، میں سکرات کے حالت میں ہوں، آسمان و زمین کے درمیان گویا کہ مجھے پیسا جا رہا ہے، مجھے چکنا چور کیا جا رہا ہے، میرے گردنوں پر گویا کہ پہاڑ کا بوجھ رکھ دیا گیا ہے، میں تڑپ رہا ہوں، میں دب رہا ہوں، مجھے سانس لینے میں تکلیف اور پریشانی، مجھے درد ہو رہا ہے، گویا کہ میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ یہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ موت کی ہولناکیاں، موت کا لمحہ دنیا و آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے۔ ایک انسان کو جب اس کا جسم آرے سے چیرا جاتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب انسان موت کے عالم میں ہولاتا، جب انسان سکرات کی حالت میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے گوشت اور ہڈیوں کو جیسے آرے سے چیرا جا رہا ہو، چھری سے اس کو کاٹا جا رہا ہو، اس سے کہیں زیادہ موت کی حالت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے کینچیوں کے کاٹنے سے، چھری کے کاٹنے سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے، اور ہڈیوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے گرم پانی میں ہڈیوں کو ابالا جا رہا ہو، اس حالت سے میں گزر رہا ہوں۔ کہا کہ اگر میں لوگوں کو موت کی سختی سے لوگوں کو آگاہ کر دوں، باخبر کر دوں، تو لوگ ایسے ہی مر جائیں گے، لوگوں کی نیند حرام ہو جائے گی، لوگ کبھی سو نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ موت کی سختی ہے، یہ سکرات کی تکلیف ہے، اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیفیت موت کے وقت کیا ہوتی ہے، ایک کافر کی کیفیت موت کے وقت کیا ہوتی ہے، اور قبر میں پہلی رات ایک مومن کی کیسی گزرتی ہے اور ایک کافر کی کیسی گزرتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ کو بتلاؤں، قبر یہ آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ ان القبر اول من منازل الاخرہ، آخرت کی منزل ہماری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ قبر سے شروع ہوتی ہے، قبر کی ہولناکیوں سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ قبرستان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی ہے، ایک تنکا ہے، آپ اس سے زمین کو کورید رہے ہیں اور قبر کی حالت کے بارے میں سوچ کر رو رہے ہیں، یہاں کی آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، جہاں آپ بیٹھے تھے وہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میرے پیارے صحابہ، اس جگہ کے لیے تیاری کر لو، اے میرے صحابہ اس قبر کے لیے تو تیاری کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جب بیٹھتے تھے، آپ جنازے میں جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے۔ عثمان غنی کامل الحیا والایمان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ قبرستان پر جاتے تھے، آپ اتنا روتے کہ آپ کے ارد گرد جو مجمع ہوتا تھا وہ آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا۔ کہتے تھے آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا، آپ اتنا نہیں روتے، آپ کے سامنے جہنم اور جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، اس قدر زار و قطار آنسو نہیں بہاتے، آخر آپ قبر پر بیٹھ کر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ یہ قبر کی جو منزل ہے یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ پہلی منزل ہمارے لیے آسان ہو گئی تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر یہ قبر کی منزل ہمارے لیے مشکل ہو گئی تو بعد والی منزلیں ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، قبر سے زیادہ ہولناک اور سنگین جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ قبر سے زیادہ خطرناک، سنگین، ہیبت ناک جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ وہ ڈرانے والی جو جگہ ہے، وہ ہولناک اور ہیبت ناک جو جگہ ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ کہتے تھے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو انسانوں کو سنایا جائے۔ ذرا سوچئے کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک انسان کو قبر کے عذاب سے، قبر کی حالت میں
کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر لوگوں کو ان کے عذاب جو دیے جا رہے ہیں ان کی آواز سنا دی جائے تو لوگ اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنائیں گے ہی نہیں. اس درد سے گزرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بارہا کہا سب سے عقل مند، سب سے ذہین، سب سے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. یہ انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی تو ایسے ہی گزر جانی ہے. آپ کچھ کریں نہ کریں ایسے ہی گزر جاتی ہے. زندگی تو جانوروں کی بھی گزر جاتی ہے. زندگی تو کیڑے مکوڑے بھی گزار لیتے ہیں. زندگی تو پرندے بھی گزار لیتے ہیں. یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے یوں ہی گزر جائے گی. اچھا کریں گے تو اچھا آپ کے لیے ہوگا اور اگر برا کریں گے تو آپ کے ساتھ قبر کے اندر برا ہوگا. میرے بھائیوں، میں اصل عنوان شروع کرنے سے پہلے آپ کو صرف 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. قبر یہ پرخطر وادی، اس میں سیاہی بالکل ہوگی، بالکل تاریکی ہوگی. یہاں نہ تو سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ قمقموں کی ٹمٹماہٹ ہوگی اور نہ چراغوں کی روشنی ہوگی. بالکل اندھیرا، بالکل تاریکی ہی تاریکی ہوگی. اسی طریقے سے یہ پرخطر جو وادی ہے یہاں تنہائی ہوگی. نہ تو آپ کے ساتھ آپ کے ماں، نہ تو آپ کے ساتھ نہ تو ماں ہوں گے آپ کے، نہ تو والد ہوں گے، نہ ماں ہوگی، نہ بیوی ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ کوئی غمگسار ہوگا، نہ کوئی غمخوار ہوگا. آپ کو دلاسا دلانے والا کوئی نہیں ہوگا. وہاں آپ کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہاں ہر انسان کو تنہا رہنا ہے، تنہا رہنا ہے. وہ تاریکی کے اندر، مٹی کے اندر ہر انسان کو تنہا وہاں پر رہنا ہے. کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے وہاں نہیں ہوگا. وہاں اجالا نہیں ہوگا، وہاں روشنی نہیں ہوگی. انسان آج کے حالت میں یہ ذرا اندھیرا ہو جائے، گھٹا ٹوپ تاریکی ہو جائے تو گھبرانے لگتا ہے، چلنے سے ڈرنے لگتا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے. ذرا سوچو قبر کے اندر، مٹی کے اندر کیا تاریکی ہوگی. نہ کہیں سے ہوا آ سکتی ہے، نہ کہیں سے پانی آ سکتا ہے، نہ تو کہیں سے روشنی آ سکتی ہے. کوئی بھی وہاں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بیوی بچے چھوڑ کے آپ کو جانا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کو جانا ہے، یہ دوستوں کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر مٹی کے نیچے جانا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قبر وہ جگہ ہے جو درندوں کی جگہ ہوگی، کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوگی. مٹی کا گھروندا ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا. وہاں گھٹن ہوگی، انسان کو تکلیف ہوگی. کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ ہوں گے، زہریلے بچھو ہوں گے اور اس سے بڑھ کر اندھے بہرے طاقتور مضبوط فرشتے وہاں عذاب دینے کے لیے تیار ہوں گے. نہ کوئی جائے فرار ہوگی، نہ کوئی جائے قرار. کوئی انسان یہ مت سوچے کہ وہاں سے میں بھاگ لوں گا. کوئی انسان وہ مت سوچے کہ میں وہاں فرشتوں سے مقابلہ کر لوں گا. نہیں میرے بھائیوں، وہاں تنہائی ہوگی، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان آج ہی سے اس مرحلے کی تیاری کرنا شروع کر دے، آج ہی سے قبر کی زندگی کی تیاری کرنا شروع کر دے. جو عقل مند ہیں وہ اپنے آخرت کی فکر کرتے ہیں. دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا ہی عقل مند انسان ہے. اور جو دنیا کو ترجیح دیتا ہوا آخرت پر، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں نادان، جاہل، بیوقوف ہے. وہ اللہ کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہے. لہذا ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم آنے والی زندگی کی تیاری آج ہی سے شروع کر دیں. یا رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے. میرے بھائیوں، ان بقیہ 7-8 ایام کو غنیمت سمجھیں. ان میں کثرت سے اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت کرنے کی کوشش کریں. آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک مومن کی کیفیت اور ایک کافر اور منافق کی کیفیت موت کے وقت کیا ہوتی ہے، کیسے کن حالات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب مومن کے موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور جنت سے خوشبودار، معطر، خوشبودار ایک سفید کفن لے کر آتے ہیں.
اور جب مومن کے پاس آتے ہیں تو مومن کو سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مومن کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، جہنم سے بچنے کی بشارت سناتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے کہ اے روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی جنتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی خوشی ہے. جب یہ مومن یہ خوشخبری سنتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرے لیے جنت میں جگہ بنایا ہے، اللہ نے مجھ سے جہنم سے محفوظ کر دیا مجھے، تو مومن جب خوشخبری سنتا ہے تو اس کے دل میں اور خوشی ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جلدی میں اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاؤں. ایک مومن کو جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے تو مومن بندے کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد اللہ کے پاس ملے، جلد اس کی روح قبض کی جائے، جلد اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ اللہ سے وہ ملاقات کرے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کون اللہ سے ملنا پسند کرے گا؟ ایک مومن بندہ. اور اللہ ایک مومن بندے سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. اور مومن آدمی کی روح کو فرشتے خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں اے پاک روح، اے پاکیزہ روح باہر آ جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو ایک دو قطرہ پانی چھلک جاتا ہے. ایک گلاس بھرا ہوا ہو، ایک برتن بھرا ہوا ہو پانی سے، جیسے پانی آسانی سے ایسے چھلک جاتا ہے دو تین قطرہ، اسی طرح ایک مومن آدمی کی روح آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ نکل جاتی ہے. اور فرشتے جو جنت سے سفید معطر خوشبودار لباس لے کر جنت سے آتے ہیں اس میں اس کی روح کو لپیٹ دیتے ہیں اور لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں. اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز خوشبو اور اتنی بہترین خوشبو، اتنی عمدہ خوشبو اس کی روح سے آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کو محسوس کر لیتے ہیں. اللہ، ابھی آسمان پہ روح نہیں گئی ہے لیکن کہا جاتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے وہ روح خوشبو کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کسی مومن کی روح آ رہی ہے، شاید کسی مومن کی روح کو لایا جا رہا ہے، کسی متقی بندے کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہے. فرشتے جب موت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. دیکھیے آسمان کے دروازے ہیں، وہ دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا، اس پر نگران مقرر ہیں، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے تب جا کر کوئی آسمان کے اندر جاتا ہے. تو آسمان کے دروازے پر ملک الموت والے فرشتے دستک دیتے ہیں اور آسمان اول پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاک روح ہے، یہ پاکیزہ خوشبو اس کی کتنی اچھی ہے. جواب میں فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے. اس سے ایک نقطہ نکلا کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، اچھے نام کا انتخاب کرو. کل فرشتے بھی آپ کا نام آپ کے والد کے ساتھ پکاریں گے اور اللہ رب العالمین بھی حشر کے میدان میں کہے گا فلاں ابن فلاں کہاں ہے. تو اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، جس کا اچھا معنی نکلتا ہو ایسے نام رکھنے چاہیے. یہ نہیں کہ گاؤں میں معاشرے میں وہ نام نہیں رکھا گیا اس وجہ سے ہم رکھ لیں، نہیں، اچھا نام رکھنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن آپ کے نام سے، آپ کے باپ کے نام سے آپ کو پکارا جائے گا. تو فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے. آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحباً بک، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس پاک روح کو اللہ کی رحمتوں، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی برکتوں کی بشارت ہو، اللہ کی جنت کی بشارت ہو. فرشتے اس کو دوسرے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے اس کے اعزاز میں، اس کے احترام میں دوسرے آسمان تک اس مومن آدمی کی روح کو چھوڑنے جاتے ہیں. یہ فرشتے جو معصوم مخلوق ہے،
ایک مومن کی روح کے اعجاز میں، اس کے احترام میں، اس کی شان کی خاطر یہ فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو الوداع کہنے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر دروازے پر فرشتے دستک دیتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ یہ خوشبو کتنی بہترین خوشبو ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتویں آسمان، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ روح پہنچتی ہے۔ ہر فرشتے، ہر آسمان والے فرشتے اس کو اللہ کی جنت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی نعمت کی بشارت سناتے ہیں اور اس کو اگلے آسمان کی طرف الوداع کہنے کے لیے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتویں آسمان کے اوپر جب روح پہنچتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں رکھ دو۔ ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے، وہاں علیین نیک اور متقی و پرہیزگار لوگوں کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ اور علیین ایک کتاب کا بھی نام ہے، اس میں مومنین کا نام لکھا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ اس میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا نام علیین میں رکھ دو، یا علیین کی جگہ میں اس کی روح کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے سوال و جواب کرنے کے لیے۔ ان حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان اگر نیک ہوتا ہے، جب اس کو لوگ قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، شوق میں کہ اللہ کی نعمتوں کی ابھی بوچھار مجھ پر ہونے والی ہے۔ تو نیک آدمی کیا کہتا ہے؟ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، قبر کے حوالے مجھے جلدی کرو۔ اس کو قبر میں رکھتے ہیں۔ جب لوگ دفن سے کفن سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اس کو چھوڑ کر رخصت ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، تو قبر کے اندر مدفون آدمی ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، کیونکہ اللہ روح کو جسم میں پھر سے لوٹا دیتا ہے سوال و جواب کرنے کے لیے۔ اللہ کے فرشتے، منکر نکیر فرشتے، وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، سیاہ بالکل کالے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آئیں گے، اس کو اٹھا دیں گے، اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے۔ وہ آدمی، مومن آدمی اٹھے گا، اٹھے گا، ذرا سوچئے اس کی پہلی رات شروع ہو گئی یہاں سے۔ اٹھے گا، فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے من ربک، لیکن جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کو جب فرشتے اٹھائیں گے تو وہ جب بیٹھے گا دیکھے گا کہ ارے یہ تو سورج غروب ہونے والا ہے، یہ تو عصر کی نماز میری چھوٹ گئی۔ فرشتے سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ اتنے وحشتناک، اتنے ڈراؤنے شکل والے بڑے بڑے فرشتے، ان کے دانت گایوں کے سینگ کے برابر ہوں گے، اپنے دانت سے ایسے زمین کو اکھاڑتے پھاڑتے ہوئے قبر کے اندر داخل ہوں گے۔ گرجدار، بجلی کی طرح گرجدار ان کی آواز ہوگی، نیلی آنکھیں ہوں گی، بڑی بڑی تانبے کی طرح ان کی آنکھیں ہوں گی، اور ان کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ پورا ریزہ ہو جائے گا، ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ یہ فرشتے اتنے ڈراؤنے فرشتے ہوں گے، ان کے دانت بالکل باہر بڑے بڑے ہوں گے، گائے کی سینگ کے برابر زمین کو اکھاڑتے پھکاڑتے قبر کے اندر داخل ہوں گے۔ مومن اگر ہوگا اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، اس کو لگے گا سورج غروب ہونے والا ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑو، سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے دو۔ ذرا سوچئے، ایک مومن بندہ منکر نکیر کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک مومن جو بندہ ہوگا، جو نمازی ہوگا، دنیا میں جس نے نماز کی حفاظت کی ہوگی، نماز کی پابندی کی ہوگی، نماز مسلسل اپنی زندگی میں پڑھی ہوگی، کل قیامت قبر میں اس کو منکر نکیر سے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ کہے گا آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہیں گے وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہے گا رکو، میں جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر سوال کریں گے کہ ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔
لیکن اس دنیا میں جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی ہوگی، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی ہوگی، جس نے نماز کو ایسے ہی بلا وجہ چھوڑ دیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ تاریکی گڑھے کے اندر جہاں کوئی آپ کا سہارا نہیں ہوگا، یہی منکر نکیر فرشتوں کو دیکھتے ہی ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، ڈرے گا، خوف کے عالم میں ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، تھرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا ان فرشتوں کو دیکھ کر۔ لیکن جو مومن بندہ نماز کی پابندی اس دنیا میں کیا ہوگا، سنت کے مطابق نماز پڑھا ہوگا، وہ نہیں پرواہ کرے گا فرشتے کے سوال کی، نہ تو فرشتے سے ڈرے گا، کہے گا پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ جب اس کو اطمینان دلایا جائے گا یہاں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں جو کر کے آئے وہاں یہاں اس کا پھل اب تم کو ملنے والا ہے۔ دنیا میں جتنی نماز تم نے پڑھ لی، اب یہاں نہ تو نماز پڑھنا ہے، نہ تو روزہ رکھنا ہے، نہ تو صدقہ کرنا ہے، نہ تو خیرات کرنا ہے، یہاں نیکیوں کا سلسلہ تمہارا ختم۔ اب کیا کر کے آئے ہو، اب یہاں تم کو حساب دینا، یہ تمہارا پہلا مرحلہ ہے۔ تو جب سوال کریں گے پھر سے من ربک، تو آدمی جو دنیا کے اندر صرف رب کو، اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا، اللہ کی صرف جس نے بندگی کی ہوگی، جس نے صرف اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہوگا، غیروں کے سامنے جس نے نہیں جھکایا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے کفر نہیں کیا ہوگا، جس نے بدعت کبریٰ میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا ہوگا، وہ ڈائریکٹ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن یہ ایک مشرک جواب نہیں دے سکتا، یہ ایک بدعتی جواب نہیں دے سکتا، ایک کافر جواب نہیں دے سکتا، ایک منافق اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی مت سوچے کہ میں رٹ لوں گا دنیا کے اندر تو وہاں جواب دے دوں گا، نہیں، وہ آپ کا عمل وہاں اگر لائق ہوگا تو آپ کے لیے جواب آسان ہوگا، ورنہ اگر آپ کا عمل درست نہیں ہوگا تو یہ اللہ میرا رب ہے یہ جواب آپ کی زبان پر نہیں آئے گا۔ تو مومن بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیا ہوگا، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، آپ ہی کو امام، آپ ہی کو مرشد، آپ ہی کو رہبر مانا ہوگا، وہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی اللہ کے رسول محمد ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جس نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو امام مانا ہوگا، کسی اور کی اتباع کی ہوگی، کسی اور امام کے پیچھے چلا ہوگا، کسی پیر و مرشد کے پیچھے بھاگا ہوگا، تو کل قیامت کے دن وہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے نبی محمد ہیں، اس کی زبان پر یہ جواب آئے گا ہی نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ تمہارا دستور کیا تھا؟ تمہارا قانون کیا تھا؟ جس انسان نے اپنے اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوگا، انسان اپنی زندگی کی تہذیب اور تمدن اسلامی اعتبار سے قائم رکھا ہوگا، اسلام کے حساب سے زندگی گزاری ہوگی، وہ جواب دے دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جس نے یہودیوں اور نصارہ کی اتباع کی ہوگی، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب یہود و نصارہ کے مشابہ ہوگی، یہود کے مشابہ ہوگی، ہنود کے مشابہ ہوگی، وہ انسان اس بات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال بھی ہوگا، آپ لوگوں نے ابھی تک یہی سنا ہوگا کہ 3 سوال قبر کے اندر، نہیں 4 سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ کیسے معلوم کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے نبی محمد ہیں، تم کو معلوم کیسے ہوا؟ تو کہے گا آمنت بالقرآن او آمنت بالکتاب فصدقتہ وقرأتہ وآمنت بہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا ہے تو میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ دیکھیے قرآن کتنی اہم چیز ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کو سمجھا ہوگا، قرآن پر عمل کیا ہوگا، تو قرآن ہی سے معلوم ہوگا کہ اس کا رب اللہ ہے، قرآن سے معلوم ہوگا اس کا دین اسلام ہے، قرآن سے معلوم ہوگا اس کے نبی محمد ہیں۔ لیکن قرآن دنیا میں کبھی کسی نے اس کو پڑھا نہیں ہوگا، اس کو سمجھا نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، تو اس کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا۔
یہ قرآن کے ذریعے یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتے اس کو پہلے جہنم کا ایک دروازہ، ایک کھڑکی کھولیں گے، کہیں گے دیکھو تمہارا یہ ٹھکانہ تھا پہلے، لیکن تم اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، اللہ نے تمہارا اس ٹھکانے کو بدل کر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کا دروازہ کھولے گا، کہے گا اللہ نے تم کو اس جہنم کے ٹھکانے سے بچا کر اس جنت میں تم کو داخل کر دیا ہے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کے اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو آئیں گی، عجیب بہترین عمدہ خوشبو آئے گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اس کو جنت کی نعمتوں کو وہ دیکھے گا، اپنے ٹھکانوں کو جب وہ دیکھے گا تو فرشتوں سے کہے گا ذرا مجھے مہلت دو، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاتا ہوں میری زندگی قبر میں کتنی اچھی ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ جو لوگوں میں عقیدہ پھیلا ہوا ہے شب برات کے اندر روحیں آتی ہیں، جمعرات کو آتی ہیں، فلاں کو آتی ہیں، یہ سب بکواس، خرافات، بدعات ہیں۔ ایک مومن کی روح جب نہیں آ سکتی تو فلاں فلاں کی کیسے روح آ سکتی ہے؟ فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، ایک دلہن کی طرح تم سو جاؤ، اب اس کو ایک میٹھی نیند سلا دیا جائے گا، اللہ کہے گا جنت کا بستر اس کو بچھا دو، جنت کا لباس اس کو پہنا دو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو، اور اس کی قبر حد نگاہ، ایک آدمی کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکتی ہے اتنی اس کی قبر کشادہ کر دو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 70 فیٹ اس کی قبر کشادہ کرو۔ یعنی معلوم کیا ہوا، انسان جتنا مومن، جتنا متقی ہوگا، اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوگا، اسی حساب سے اس کی قبر کو کشادہ رکھا جائے گا۔ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر ایمان، اطاعت، عبادت کے حساب سے کمتر ہوگا تو 70 فٹ کم سے کم اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جنت کا بچھونا، اللہ کی طرف سے جنت کی کھڑکی، جنت کا دروازہ اور جنت کا بستر اس کو لگا دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم اب سو جاؤ، تم کو اب کل قیامت کے دن اللہ ہی اٹھائے گا۔ میٹھی نہیں سو جائے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کب تک وہ سویا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر نعمت اس کو مل گئی، ہر نعمت، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، لیکن پھر بھی وہاں تو تنہائی تو ہے، تنہائی ہے۔ اس کے سامنے یہ خوبصورت نوجوان، خوبصورت نوجوان، خوب اچھی پوشاک اور لباس میں آئے گا، اس سے وہ مومن بندہ سوال کرے گا تم کون ہو؟ اتنے خوبصورت، اتنے پاکیزہ لباس میں، اتنی معطر اچھی خوشبو تم سے آ رہی ہے، کون ہو تم؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ اللہ اس کو جسم دے گا، یہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں، یہ نماز، یہ روزے، یہ نیکیاں، اللہ کل قیامت کے، اللہ قبر کے اندر اس کی وحشت کو، اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے نیکیوں کا ایک جسم دے گا، اور بہت خوبصورت ایک شکل و صورت بھی اللہ بنائے گا، معطر خوشبودار ایک جسم ہوگا۔ وہ جائے گا، کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ وہ انسان بڑا خوش ہوگا، وہ جنت کی بشارت دے گا، اس کو بشارت دے گا تم نے زندگی بڑی اچھی گزاری۔ تو یہ ایک مومن کی حالت ہے، ایک مومن کی رات اس طرح گزرے گی، اور قیامت تک وہ ایسا جنت کی نعمتوں میں سوتا رہے گا، اس کا دیدار کرتا رہے گا۔ لیکن جب ایک کافر کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، انتہائی خوفناک، ڈراؤنی شکل والے، سیاہ چہرے والے فرشتے جہنم کا ایک بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں، جہنم سے بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور آتے ہی غصے سے فرشتے خوب غصے میں رہتے ہیں۔ مومن کے پاس جاتے ہیں تو مسکراتے ہیں، سلامتی کی دعا، جنت کی بشارت، اللہ کے خوش ہونے کی بشارت۔ لیکن ایک کافر، ایک منافق، ایک فاجر، فاسق کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت کے،
تو غصے میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے خبیث روح، اے مغضوب روح، تو نکل جا، ہم تمہارے روح کو ہاتھ بھی نہیں نکالنے والے، خود بخود تم اپنی روح نکال کے ہم کو دو۔ ایک ڈاکٹر جب کسی کے زخم کو اچھا کرتا ہے، اس پر مرہم لگاتا ہے تو اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن آدمی اپنے زخم کو جب کریدتا ہے تو کتنا ڈر ڈر ایسا کرتا ہے، فوراً اس کو کتنا درد ہوتا ہے۔ فرشتے کہیں گے تم خود اپنی روح نکال کر دو ہم کو، خوب کہیں گے تمہارے لیے جہنم ہو، تمہارے لیے اللہ کے عذاب کی بشارت ہو۔ جب فرشتوں کو ایک کافر، منافق، مشرک کہ آدمی دیکھے گا، اس کی روح کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، ڈر کر ادھر ادھر اس کی روح بھاگے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی ہے کہ اس کی روح ادھر ادھر بھاگے گی، اللہ کے عذاب کی، جہنم کی، غضب کی اس کو فرشتے بشارت سنائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ فرشتے اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچ کر نکالیں گے، جس طرح کانٹے دار لوہے سے کیا ہے، لوہے کی سلاخ جو ہوتی ہے، لوہے گیلے اون سے جس طرح لوہے کی سلاخ مشکل سے نکلتی ہے، اسی طرح کھینچ کر اس کی روح کو نکالیں گے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو وہ روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ آپ جب ظالموں کو موت کی حالت میں، سکرات کی حالت میں دیکھیں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، موت کے فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رہیں گے اور ان کافروں ظالموں سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، تم اپنی روح نکال کر ہم کو دو۔ خوب طعنہ دیں گے فرشتے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس کی روح نکلے گی نہیں، ادھر ادھر ڈر سے بھاگے گی، فرشتے اس کے چہرے پر، اس کی سرین پر، اس کی پیٹھ پر خوب ماریں گے اور اس کے بعد سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچ لیں گے۔ اس کے بعد بدبودار جو ٹانٹ لے کر آتے ہیں اس میں لپیٹ دیتے ہیں، اور جب اس کی روح نکلتی ہے اتنی غلیظ بدبو سے پھوٹتی ہے کہ آسمان کے فرشتوں تک اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ فرشتے کہیں گے، جب وہ فرشتے آسمان کی طرف لے کر جانے لگتے ہیں تو آسمان کے فرشتے وہ اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے کہ کسی کافر، مشرک اور بدعتی کی روح آ رہی ہے۔ یہ موت کے فرشتے دستک دیتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے پر۔ موت کے فرشتے دستک دینے کے بعد پہلے آسمان کے جو نگران فرشتے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے۔ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کا عذاب ہو، اس کے لیے اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو، ہم نہیں اس کے لیے اسے روح غبی کیا ہے، اسے غلیظ روح کے لیے ہم آسمان کے دروازے کو نہیں کھولیں گے، فرشتے دروازہ ہی نہیں کھولیں گے اوپر لے جانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا کہ اس کی روح کو وہیں سے پٹک دو زمین پر۔ پہلے آسمان کی طرف جب لے جائیں گے فرشتے دروازہ نہیں کھولیں گے، اللہ کہے گا کہ اس کی روح کو وہیں سے زمین پر پٹک دو۔ وہیں سے فرشتے اس کی روح کو زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کافر، ان مشرکوں کی، ان بدعتیوں کی، منافقوں کی روح کو سجین، جو 7 زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، 7 زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں اس کی روح کو رکھو، یا سجین ایک کتاب کا نام بھی ہے، اس میں اس کا نام درج کر دو۔ اس کے بعد جب انسان اپنے کندھے پر اس کو لے کر جاتا ہے دفن کرنے یا جلانے، جو بھی، وَإِن تَكُ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے مت لے جاؤ، یہ کہاں مجھے لے جا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ انسانوں کو یہ آواز اس کی سنا دی جائے تو انسان بے ہوش ہو جائے۔ اتنی ڈراؤنی آواز، اتنی بری طرح وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان، جنات نہیں سنتے، جانور اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اس کی روح کو اللہ رب العالمین اس کی جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ فرشتے منکر نکیر جو فرشتے آتے ہیں، ابھی ہم نے کہا بڑی ڈراؤنی شکل والے فرشتے آتے ہیں، لمبے لمبے دانت، بڑی بڑی آنکھیں،
بجلی کی طرح گرجتے ہوئے زمین کو اپنی دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اور جیسے فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں، وہ جو کافر مشرک ہوتا ہے، وہ فاجر فاسق منافق آدمی ہوتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ فرشتے اس کو پکڑتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں من ربک، کہے گا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم رب کون ہے۔ فرشتے دوسرا سوال فوراً داغیں گے، تمہارا دین کیا ہے؟ کہے گا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم دین کیا ہے۔ تیسرا سوال فرشتے فوراً کریں گے، تمہارا نبی کون ہے؟ پھر کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم ہے کہ نبی کون ہے۔ جس نے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا ہوگا، اسلام کے حساب سے زندگی نہیں گزارا ہوگا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کو صرف رب مان کر راضی نہیں ہوا ہوگا، وہ انسان کل قبر کے اندر ان تینوں سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد فرشتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اس کو، وہ جو ان کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، فرشتے اس کو مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، پھر پورا جسم تیار ہوتا ہے، پھر فرشتے مارتے ہیں، مسلسل یہ عذاب اس کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، قبر اس کو اتنی تیز دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف، اس طرح گھل مل جاتی ہیں، انسان کو خود تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہڈی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ پسلیاں ادھر، یہ پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں، اتنی تیزی سے قبر اس منافق، اس کافر آدمی کو دبوچتی ہے کہ وہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ فرشتے کہیں گے دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے اسلام کے حساب سے زندگی نہیں گزاری، اللہ کو نہیں مانا، نبی کی اتباع تم نے نہیں کی، اللہ نے تمہارا یہ ٹھکانہ بدل کر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی، کہے گا یہ تمہارا اب ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد جہنم کا دروازہ، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ سخت گرمی اور سخت بدبو اور خوب گرم گرم ہوا اس کو آتی ہے جو جلا دیتی ہے، اس کو جھلسانے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زہریلی ہوا اور خوب گرم ہوا کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا بستر لا کے دے دو، جہنم کی چادر لا کر اس کو دے دو، اور اسی طریقے سے لوہے کے گرز سے فرشتے مسلسل مارتے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ جسم دیتا ہے، پھر مارتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن وہ جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے نہیں ہوں گے، ایسے بڑے بڑے سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے کہ ایک سانپ اگر زمین کے اندر پھونک مار دے تو اسے زمین پر قیامت تک کوئی ہریالی ہی نہ اگے۔ اتنے زہریلے سانپ ہوں گے کہ صرف ایک مرتبہ پھونک مار دے وہ سانپ، وہ بچھو، تو یہ ہریالی پوری ختم ہو جائے، قیامت تک ہریالی نہیں اگے گی، اتنے زہریلے سانپ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو کافروں کے لیے سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے، سانپوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے، اور یہ جو بچھو ہوتے ہیں ہم اتنے بڑے بڑے بچھو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کھچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو ہوں گے، جو ایک بار اگر کسی کو ڈس لیں تو 40 سال تک وہ زہر کے درد میں مبتلا رہے گا، مسلسل اس کو ڈستے رہیں گے، مسلسل اس کو ڈستے رہیں گے۔ اور وہ سانپوں کی جو اللہ کے رسول نے بتلائی کیفیت، کہا 99 بڑے بڑے اژدہے اس پر مسلط کیے جائیں گے، اور ہر اژدہے کے 70 منہ ہوں گے، 99 اژدہے مسلط ہوں گے، اور ہر اژدہے میں 70 منہ ہوں گے، اور ہر منہ میں 7 سر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے یہ کیا ہے سانپ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک مرتبہ اگر کسی کو ڈس لے 40 سال تک وہ درد میں کراہتا رہے گا، لیکن یہ کافر جو ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں ماننے والے ہوں گے،
ایسے لوگوں کو یہ مسلسل بچھو ڈستے رہیں گے، یہ سانپ ڈستے رہیں گے، یہ منکر نکیر کے فرشتے اس کو مسلسل عذاب دیتے رہیں گے، اور جہنم کا تو عذاب وہ کھڑکی کھلے رہے گی، زہریلی ہوا، گرم ہوا کا عذاب اس کو دیا جائے گا، آگ کا بستر اس کا ہوگا، آگ کا بچھونا اس کا ہوگا، اور اس کی قبر میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اور ایک بدصورت آدمی آئے گا ایک دم سیاہ چہرے والا، اس سے بدبو پھوٹ رہی ہوگی، وہ کافر آدمی ڈر کر پوچھے گا تم کون ہو؟ تو کہے گا میں تمہارے برے اعمال ہوں، یہ تمہارا جو برا عمل تھا میں وہ ہوں۔ وہ بھی اس کو اور ڈرائے گا، اس کو جہنم کی بشارت سنائے گا، اللہ کے غضب کی، اللہ کی ناراضگی کی اس کو دھمکی دے گا، اور وہ پریشانی میں، اس کے عذاب میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلسل یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا، یہ پہلی رات ہی سے یہ کیا ہے، عذاب کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لہذا اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے، فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہیں یا جنت کا ایک باغ بنانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم قبر کے اندر سانپوں کے عذاب کو چاہتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھلوانا چاہتے ہیں، یا جہنم کا عذاب اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں اچھے اور نیک عمل کریں گے تو قیامت کے کل قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے گی، خوشی ہی خوشی، نعمتیں ہی نعمتیں، آرام ہی آرام ہوں گا، اور بعد کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہمارے اعمال نیک نہیں ہوئے، اچھے نہیں ہوئے، برے ہوئے، کتاب و سنت کے خلاف ہمارے عمل ہوئے، تو ایسی صورت میں یہاں بھی جہنم کا عذاب ہماری قبر ہی سے شروع ہو جائے گا، اور بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوں گی۔ لہذا عقل مندی کی بات یہی ہے، ہوش مندی کی بات یہی ہے کہ آج ہی سے ہم اپنے قبر کی جو منزل ہے اس کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ ہم اپنے گھر کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، وہ ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے، قیامت تک اس میں ہم کو رہنا ہے۔ اس کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ قبر کا جو گھر ہے اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیسے سنوارا جا سکتا ہے؟ اسی نماز کے ذریعہ اس قبر کے گھر کو اچھا بنا سکتے ہیں، اسی تلاوت کے ذریعہ اس کو سنوار سکتے ہیں، اسی روزے کے ذریعہ اس کو اچھے سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے برے عمل کے ذریعہ اس گھر کو ہم برا بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین قبر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ تب جب تو ہم کو موت دے ہماری روح قبض فرما، ایمان کی حالت میں ہم کو وفات اور انتقال دے۔ اے اللہ تو ہم کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک اور کفر سے، نفاق اور بدعت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے اے اللہ تو ہم کو بچا لے، جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر لکم ولسائر المسلمین۔